السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 87 نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم شجاعی۔ آج میرے ساتھ روبیہ جیلانی موجود ہے۔ میرا نام روبیہ جیلانی ہے، میں سیکرٹری ہوں انگلش لٹریری سوسائٹی کی اور سینئر پریزیڈنٹ ہوں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی، اور بزم وارث سے بھی میں ریلیٹڈ ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے روبیہ، آپ انگلش لٹریری سوسائٹی کی روح رواں بھی ہیں، یہ سفر کب سے شروع کیا تھا؟ انگلش لٹریری سوسائٹی کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ 2001 میں ہمیں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اس لیے رکھی تھی کہ میں 2001 میں ہی میں ادبی حلقوں میں آنا شروع ہوئی تھی، میں تب سے آ رہی ہوں۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت حلقہ روابط ذوق کے اجلاس ہوتے تھے ویکلی، انجمن ترقی پسند مصنفین کے بھی ہوتے تھے اور ادبی بیٹھک، لیکن انگلش کی کوئی تنظیم سٹی لیول پہ نہیں تھی۔ کالجز میں یا یونیورسٹیز میں تنظیمیں ہوتی ہیں ادبی، لیکن وہ صرف اس حد تک رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں چاہتی تھی کہ ایکڈیمک سبجیکٹس جو ہوتے ہیں، ہم نے ان پہ کام نہیں کیا۔ اصل میں جو ادب ہے ہم نے اس کو کھنگالا۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ڈومیسٹک فکشن، پرپل پروز، اسٹرپ سویم لٹریچر، ہم نے اتنا کیا ہے۔ ان کے علاوہ پرفارمنس پوئٹری، اور اس کے علاوہ ہم نے چائنیز، رشین، ٹھیک ہے نا، جاپنیز، رومن، گریک، فرینچ، عربک، افریقن لٹریچر، بہت ہم نے تقریباً ان پہ بھی کی ہے۔ پھر ہم نے لٹری موومنٹس جو گزری ہیں پوری دنیا میں، اس میں سب سے پہلے رومانٹسزم پہ ہم نے بہت اجلاس کروائے جتنی بھی تھی، نیچرلزم پہ کروائے ہیں ہم نے، بیٹ جنریشن موومنٹ پہ کروائے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ادبی تنظیمیں نیچرلزم پہ کروائے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہر سال ورلڈ بک ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ورلڈ پوئٹری ڈے بھی۔ اچھا، یہ بتائیے اس سفر میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کھونا اور پانا ساتھ ساتھ زندگی کے لیے ساتھ چلتا ہے۔ آپ اس کی کوریج بھی کرتی ہیں اکیلی، مطلب اتنا سارا کام ایک خاتون ہو کر کیسے پرفارم کر لیتی ہیں؟ اس لیے کہ جب میں 2000 میں آئی تھی فرسٹ ٹائم، تو جب میں کالج میں تھی میں نے پوئم بھی لکھے تھے اور ایسے بھی لکھتی تھی، تو ٹیچر بڑا مجھے اپریشیٹ کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد میں نے پاکستان ٹائمز میں لکھنا شروع کیا، لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر۔ اس زمانے میں پاکستان ٹائمز بہت اچھا تھا۔ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے انگلش لٹریچر سوسائٹی کا، وہ یہی ہے، ہم ورلڈ لٹریچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور دنیا میں سب آ جاتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ ہم نے نوبیل پرائز ونرز ان لٹریچر پہ بھی بہت سیشنز کروائے ہیں۔ ہم نے لٹری کنڈولسنس پہ بھی سیشنز بہت کروائے ہیں جو رائٹرز ہیں۔ بلا شبہ آپ نے۔ اس کے علاوہ ماڈرن پوئٹری، اس طرح کی ہم نے بہت کی، ایکسپیریمنٹل پوئٹری ہوگی، امریکن وار پوئٹس، اور بے شمار ہم نے اس طرح بہت سے ٹاپکس ہیں جو آپ نے واقعی کور کیے، اور بڑی بات ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اردو کے ادب کے حوالے سے ابھی لوگ اتنا نہیں جانتے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ ساری اردو کی اور پنجابی کی آرگنائزیشنز ہیں۔ کئی انگلش رائٹرز ہیں لیکن وہ ایکٹیویٹیز میں نہیں آتے۔ انہوں نے کتابیں بے شک لکھی ہوئی ہیں، وہ صرف ادب کو پروموشن کے لیے، ادب کی پروموشن کے لیے آپ کو خود بھی کام کرنا پڑتا ہے، کتاب لکھنی پڑتی، اور ایکٹیویٹیز میں جائیں، آپ لٹری ایکٹیویٹیز میں جائیں گے آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا۔ یہاں پہ زیادہ تر جو اس وقت تنظیمیں ہیں وہ صرف مشاعرے کی حد تک ہیں، ہر مہینے ایک مشاعرہ کر لیتے ہیں 30-40 مشاعرہ، کوئی ادب کی فروغ نہیں ہے، وہ تو آپ کی اپنی فروغ ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ روبیہ جیلانی انگلش لٹریری سوسائٹی کی سیکرٹری ہیں، اور کیسے وہ اپنا سفر آپ کے سامنے بتا رہی تھی۔ ون آف اٹس فاؤنڈنگ ممبر ہے، انہوں نے بنیاد ڈالی تھی، روح رواں ہیں۔ یاد کرتا ہے جس نے زمانے کے لیے کچھ کیا ہو۔ بڑی اچھی بات آپ نے اینڈ میں پیش کی۔ آپ نے دیکھا جی، روبیہ جیلانی جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، کمیٹڈ ہیں، اور بڑی بات ہے کہ ایک خاتون ہو کر انگلش لٹریری سوسائٹی پاکستان جیسے ابھی جہاں پر شرح خواندگی صرف 50% ہے، تو وہاں پر انگلش لٹریری سوسائٹی چلانا واقعی جان جوکھوں کا کام ہے، اور بڑی بات ہے کہ وہ کیونکہ یہ ادب کا زوال کا دور ہے، لوگ ادب کی طرف زیادہ مائل نہیں ہیں، دنیا دار زیادہ لوگ ہیں، اس وجہ سے جو لوگ ادب کی خدمت کر رہے ہیں وہ واقعی خراج تحسین کے قابل